اب حضرات کو معلوم ہے کہ ہم فضائل اہل بیت اطہار پر مشتمل گفتگو کر رہے ہیں، اور کل کے درس میں آپ حضرات نے خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف و توصیف سماعت فرمائی، اور آج کے درس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف و توصیف سے چند روایات آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے، کیونکہ آپ بھی اہل بیت سکنا میں شامل ہیں اور اہل بیت ولد میں یعنی سکنا میں شامل ہیں، کیونکہ آپ کی صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر مبارک ہیں، اس لیے آپ بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ سماعت فرمائیں، آپ کا نام عمر اور آپ کے والد کا نام خطاب ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام انتمہ ہے، اور آپ کی کنیت ابو حفص ہے، اور آپ کے القابات میں سے چند یہ ہیں، یعنی سب سے جو عظیم آپ کا لقب ہے وہ فاروق اعظم ہے۔ آپ عام الفیل کے 13 سال کے بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور 27 سال کی عمر میں اسلام قبول فرمایا، اور یہ آپ کے القابات ہیں یا فضائل ہیں، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، کہ جان نشین رسول، خلیفہ دوم، مراد مصطفیٰ، سابقین اولین میں شامل ہیں، عشرہ مبشرہ یعنی 10 یقینی جنتی صحابہ میں شامل ہیں، اور محدثین کرام فرماتے ہیں 1539 احادیث مبارکہ آپ سے مروی ہیں، اور بہت ساری آیات قرآنی آپ کے فضائل اور مناقب میں موجود ہیں۔ آپ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، صلح حدیبیہ، جنگ خیبر میں شریک ہوئے، اور غزوہ خیبر میں دوسرے علمبردار آپ بنے، یعنی پہلے دن جن کے پاس علم تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، دوسرے دن جن کے پاس علم تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور فتح مکہ کے موقع پر عورتوں سے بیعت لینے کی جن کی ڈیوٹی تھی وہ عمر بن خطاب تھے، اور غزوہ تبوک میں بھی شرکت کی، اور آپ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور 11 ہجری میں آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی، اور 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری میں آپ مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ آپ نے اپنا بچپن اور جوانی قبل از اسلام یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی نہایت پاکیزگی سے گزاری۔ آپ نہایت مدبر اور عزت اور غیرت کی حفاظت کرنے والے تھے، اور نہایت قوت اور دبدبہ رکھنے والے تھے، اور احادیث صحیحہ میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو مانگا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی کہ اے میرے اللہ، تو اسلام کو عزت اور قوت دے ان 2 شخصوں میں سے جن کو تو پسند کرے، ابو جہل یا عمر بن خطاب۔ اور امام ابو یعلا اور امام حاکم اور امام بیہقی اور امام طبرانی نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، یعنی اے میرے اللہ، اسلام کو خاص طور پر عمر بن خطاب کے ساتھ غلبہ اور قوت عطا فرما۔ حضرات مکرم، ان مذکورہ دونوں احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ پہلی حدیث کے مطابق عمر اللہ کو بھی پسند ہے، اور دوسری حدیث کے مطابق عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہیں، اس لیے فرمایا خاص عمر بن خطاب کے ساتھ غلبہ اور قوت عطا فرما اسلام کو۔ اور ان دونوں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا عمر غاصب نہیں، جیسا کہ آج کا لوگ کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں،
کہ اسلام کا دشمن تھا عمر، اسلام کو فلاں نقصان پہنچانے والا تھا، اہل بیت اطہار کا دشمن تھا۔ میرے بھائیو، غاصب نہیں بلکہ اسلام کی عزت ہے عمر، اسلام کا غلبہ ہے عمر، اور جس اسلام میں عمر نہیں وہ اسلام نہیں، اور بلکہ وہ گمراہی ہے، کیونکہ اسلام کے لیے عمر کو خدا سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا ہے۔ میرے بھائیو، چند احادیث مبارکہ مزید سماعت فرمائیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، اس کو حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر میرے ساتھ ہے اور میں عمر کے ساتھ ہوں، اور میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر میرے قریب ہو، تم مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، یعنی تم میرا ہے اور میں تیرا ہوں، اور حق میرے اور تیرے ساتھ ہوگا۔ ان فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمر کے ساتھ ہیں، اور اللہ بھی عمر کے ساتھ ہے، اور عمر اسلام کی عزت اور باطل کو مٹانے اور حق کو غالب کرنے والا ہے۔ تو مومن کو بھی چاہیے کہ عمر سے پیار کرے اور دونوں جہان کی عزت حاصل کرے۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس سے صرف صحابہ کرام نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نہیں، بلکہ آسمان کے فرشتوں کو بھی خوشی حاصل ہوئی، اور اس خوشی میں خود رب العالمین بھی شریک تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو جبریل امین تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یعنی ان کی ایمان لانے کی مطلب مبارکبادیاں جو ہیں وہ آسمانوں سے بھی حاصل ہوئیں۔ اور آخر میں ایک اور روایت آپ حضرات سماعت فرمائیں، جس کو روایت کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ حضرت عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغ ہیں۔ بس یہ بات آپ تک پہنچی تو مجھ سے پوچھا گیا کہ اے علی، کیا آپ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو فرماتے سنا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے کہا ہاں۔ حضرت عمر نے کہا مجھے اس بارے میں تحریر لکھ دیں۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ کے بعد یوں لکھا کہ علی ابن ابی طالب اس بات کی ضمانت تحریر کرتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جبریل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جنت کے چراغ ہیں۔ بس آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تحریر پکڑ لی اور فرمایا، اے علی، میرے انتقال کے بعد میرے کفن میں یہ تحریر رکھ دینا تاکہ میں اسی حالت میں اللہ سے ملوں۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ نے ایسا ہی کیا۔ میرے بھائیوں، آخر میں ایک اور حدیث پاک نظر میں آ گئی ہے، وہ بھی سماعت فرما لیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس سے اللہ تعالیٰ سب سے مصافحہ، یعنی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، یعنی جس سے مصافحہ فرمائے گا اور سلام کرے گا اور ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرات مکرم خود اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنا عظیم تر ہے۔ یہ ان کی عظمت میں سے چند روایات آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان کے حصے کا نام ہے۔ ان سے محبت کرنا ایمان ہے، ان سے بغض رکھنا، ان سے عداوت رکھنا یہ کھلی گمراہی ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین آپ سب کو اور مجھ گناہگار سیاہکار کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین وما علینا الا حضرات۔